بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسپلن کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ، پھر محرم آ جائے گا. اس لائف کو جو جو چیزیں تم نے محرم میں چھوڑی ہوئی تھی، پلیز غور سے سنو، جو جو چیزیں تم نے محرم میں اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی، یو نو ویری ویل، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ. ہر چیز، وہ جتنی چیزیں تھیں جو محرم میں تم نے کہا تھا نہیں یار یہ آزاداری کا مہینہ، ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ چیزوں کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ. پھر تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس محرم میں کوئی سی چیز سیکھی ہے. بہترین اعمال ہے، واجبات پہ تم نے عمل کیا پورے محرم میں، اس کو کنٹینیو کرنا. میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا. واجبات پہ تم نے عمل کیا، تم آگے بڑھنا، وہی واجبات کو کنٹینیو کرنا. یہ نہیں کہ کل عید ہے، عید کا دن ہے، کل جو چاہے کرو، ہر چیز معاف ہے. ایک مثال ہے کہ 70 خون معاف ہو جاتے، نہیں بابا خون کوئی معاف نہیں ہوتا، خون ہے. یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ عید کا دن ہے آئی کین ڈو اینی تھنگ، یو کانٹ ڈو. جو فریم ہے اسلام کا، اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے. تو یہ سوچ کے عید زہرا سیلیبریٹ کرو، گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو. جو میری تقریر کو سن رہا آج امام بارگاہ علی رضا سے، گرانڈ سیلیبریشن ہونا پورے شارجہ، پورے دبئی میں، پورے جو مجھے اس وقت سن رہا. گرانڈ سیلیبریشن ان واٹ وے؟ اپنے گھر میں کہیں اور، وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ گرانڈ سیلیبریشن میں مکس گیدرنگ ہو جائے. پہلی چیز You can't do the mixed gatherings, okay? Mixed gathering, اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. مکس گیدرنگز مت کرو. گرانڈ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوزک لگا لوں، انڈین مووی لگا دوں یا انڈین میوزک لگا دوں. نہیں، عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی مناؤں. اب بولتے یار پھر کرنا کیا، پھر ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے. 1000 چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے، ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے. 1000 چیزیں بات کرنے کی، 1000 ٹاپکس. جو آپ اسلام کا فریم ہے، اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا، اس لیے سیلیبریٹ کرنا. اور یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو سیلیبریٹ کہ تم نے 2 مہینے 8 دن آزاداری کی ہے. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو، بی بی زہرا کے پاس سے تم کو گفٹ آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے. شہزادی تم کو گفٹ دے دے. ایسا یہ نہیں کہ میں واجبات کو چھوڑ دوں، یہ نہیں کہ کل کی عید کا دن ہے نماز جاتی ہے تو جانے دو. نو، واجب نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے دن تم نماز چھوڑ دو کہ ارے آج تو 2 مہینے 8 دن پڑھی ہے، 2 مہینے 8 دن اتنا کیا ہے، یہ نماز. نو یو کانٹ ڈو دس. عید کے دن سیلیبریشن ویسی ہونا جیسے میرے مولا، اگر ایسا جیسا آپ مجلس آپ کرتے ہیں، آپ کو یقین رہتا کہ مادر حسین آئی، شہزادی میری آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کہ تم وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ بیوی کو بلاتے ہو، تو ایسے کرتے ہو جیسے اسلام بولتا ہے، ہر چیز پاک اور پاکیزہ، اپنے آپ کو ویل بیہیو کر لیتے. تو اس لیے بیوی بھی آتی ہے، ذکر کرتے ہیں. تو تمہارے سیلیبریشن میں بھی بیوی جوائن کرے، جشن میں بھی بیوی آئے. میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں آپ کو. ایسا سیلیبریشن کرو کہ کل شہزادی کونین اور امام زمانہ آپ کی محفل میں آئے. کیوں؟ کل تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے اور شہزادی کونین عید نام بی بی زہرا کا، عید زہرا. تو اور جیسا محرم میں مجلسوں میں آپ کے گھر میں آتی تھی، اسی طرح آپ اس میں بھی بی بی کو بلاؤ. تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید زہرا کی برکت ہوگی. اسی طرح اگر تم نے ذرا سا کچھ آگے پیچھے کیا تو پھر تو پرابلم. نہ مولا آئیں گے نہ بی بی آئیں گے. زمانے کے امام سے ان کی تاج پوشی کا لو گفٹ کہ مولا آج آپ امام، ظاہری طور پہ تو امام ہیں، لیکن ظاہری طور پہ آج سے آپ کے امام کی امامت شروع ہوئی. تو اب آپ جب شروع ہوئی، فرسٹ نائٹ ہے، فرسٹ ڈے کل آنے والا ہے.
آپ ہم کو کچھ انعام دیجئے. دوستو ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں, ہم تو ہر خوشی میں مولا سے مانگتے, اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا چلے گا تھوڑی. کیا بول رہا ہے یار میں, ہم جو روٹی کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں, ہماری جو سانس چل رہی وہ ان کے حکم سے صدقے سے چل رہی, ہماری جو جاب ہے, زندگی ہے, بزنس ہے, جو ایوری تھنگ صرف ان کی وجہ سے. تو ہم تو ہر موقع دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہیے. تو آپ پہ لازم ہے یہ کہ کل امام سے آپ کو عید کا تحفہ لینا ہی لینا ہے. بی بی زہرا سے کیا تحفہ لینا ہے کہ جو تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی, تو بی بی کو یہ بولنا کہ مولا حسین جا رہے ہیں نا, ان کے بچوں کا صدقہ اتار کے ہم کو دے دو. بس مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دے دو بی بی, اور کچھ نہیں چاہیے, ان کے بچوں کا صدقہ دے دو, اور اپنے اس بیٹے کا صدقہ دے دو جس کی آج تاج پوشی ہے. تو یہ 2 چیزیں آج بی بی زہرا سے بھی مانگنا, زمانے کے امام سے. تو پہلی چیز کیا ہے, اتنے غم کے بعد خوشی آ رہی. جب خوشی آ رہی تو آپ پہ لازم ہے کہ جیسا محرم میں تم نے 2 مہینے 8 دن جس انداز سے عزاداری کی, جس انداز سے تم نے ہر پاک اور پاکیزہ طریقے سے پورا عزاداری کی, اپنے گھروں میں مجلسیں کی, کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا ناراض ہو جائے. اسی انداز سے کل جشن گرینڈ کرو, گرینڈ سیلیبریشن کرو, گرینڈ سیلیبریشن کرو, اس کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرو. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ مولا آ جائے تمہاری محفل میں. اگر مولا آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا, مولا آ جائے تو تمہارا جشن قبول ہو گیا. لیکن مولا وہی جشن میں جائیں گے جو ان کے انداز سے جیسا تم نے مجلسیں کی. تو بس میری پہلا میرا میسج یہی تھا بارگاہ امام, بارگاہ علی رضا والوں کو, کہ سیلیبریشن بھی ویسی ہو جیسے تم نے عزاداری کی, اور کل انعام لازم ملے گا. اچھا دوسری چیز, اس عید کا نام کوئی جتنی عیدیں ہیں ہمارے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, عید غدیر ہے, ٹھیک ہے, عید غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے. اور اس عید کا نام, یہ نام کی اتنی برکت ہے یار, کوئی عید 365 ڈیز میں اتنی عیدیں آتی ہیں. شب قدر ایک عید کا, جمعہ عید ہے, معصومین کی ولادت ہے, مباہلہ ہے, ساری عیدیں, ساری جگہ وہ چیزیں عید ہے. لیکن اس عید کا نام اس بیوی سے منسوب ہے کہ جس نے 2 مہینے 8 دن تمہارے گھر جا کے جس نے عزاداری کی. تو یہ عید اتنی بڑی عید ہے, جیسے عید غدیر بڑی ہے ویسے عید زہرا بڑی ہے, کہ کسی عید سے بی بی کا نام نہیں ملایا گیا. اور غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے, من کنت مولا ہو فاز علی مولا سے مخصوص ہے. اور یہ عید صرف اور میری شہزادی کی عید ہے. تو کتنی بڑی بات ہے یار. اب تو کلیئرلی آپ جا کے بول سکتے بی بی آپ میری بیوی, آپ میری ماں ہے, مظلوم ماں ہے, اور کریم ابن کریم ہے. آپ, میں نے 2 مہینے 8 دن جتنے آنسو, جتنا ماتم کیا, مجھے کچھ بھیک دے دو حسین کے نام. 1 سال تک پوری زندگی, صحت, عزت, رزق, بیماریوں سے بچنا, یہ ساری جتنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. ڈونٹ فرگیٹ یور مرحومین. یہ عید ذرا اتنی بڑی عید, ہم کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو اسی گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کر. بہترین کل ڈریسز پہنو, عورتوں کو بول رہا, مردوں کو نہیں, مردیں تو پہنتے ہی. اپنے آپ کو سجاؤ, دلہن بن جاؤ, خوبصورت لباس پہنو, اپنے ہسبینڈ سے عیدی مانگو, بچوں سے بول رہا کہ عیدی مانگو, اپنے ڈیڈ سے, اپنی ماں سے. کل بچوں کو بھی نئے ڈریسز بنو, بچوں کو بھی سیلیبریشن کا طریقہ بتاؤ کہ بیٹا آج ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے. پھر بچوں کو اندازہ ہوگا کہ 2 مہینے 8 دن کا غم کے بعد دوسرے دن عید کا دن بھی ہے. اسلام صرف رونے کی بات نہیں کر رہا, اسلام صرف غم کی بات نہیں کر رہا. شیعہ صرف غم نہیں کرتے, شیعہ خوشی بھی کرتے, شیعہ غم بھی کرتے. جب غم ہوتا وہ غم کرتے, جب خوشی ہوتی جب خوشی کرتے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو بچوں کو بھی بتاؤ, دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے, بولے ارے یار ابا کہ ہمیشہ ہم لوگ مجلس کرتے ہیں, ہمیشہ ہم لوگ گریا کرتے ہیں. یہ نہیں بولنا بچے, ان کو بتانا ماں کی ذمہ داری ہے
کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ، بیٹھو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ واٹ ٹمارو از واٹ. تو بہترین ڈریس پہنو، بہترین جویلری پہنو، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے چچا کے لیے. ان فیملیز کو بلاؤ، گیٹ ٹوگیدر کرو. جہاں جو محرم کا فریم ہے اسلام کا، اس کے اندر رہ کر عورت جائے، ملے، بات کرے. دوسری چیز، گھر میں کھانا اچھا بنا اور نظر دو. بی بی زہرا کی نظر دو اور زمانے کے امام کی نظر دو. نظر سے رشتہ بنتا ہے. جب آپ نظر دیتے ہیں کوئی چیز تو نظر سے رشتہ بنتا ہے، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. اس لیے کہ نظر کر کے آپ ان کو ہدیہ کرتے، گفٹ کرتے، اور گفٹ کر کے بولتے ہیں کہ بی بی یہ اس کو قبول کرو، اس کی برکت ہم سب کو دو. تو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کل نظر ضرور دو، بہترین کسی چیز پہ بھی دو. بہترین نظر پھل پہ ہوتی، فروٹس کے اوپر، اس لیے کہ وہ پاک اور پاکیزہ رہتے. آپ کھانا بنا کے دیں، کوئی مشکل نہیں، میٹھا بناؤ، کوئی مشکل نہیں، آپ نظر دو. کل بہترین ڈریس کرنا، ڈریس اپ اچھے ہونا، بچوں کو اچھا ڈریس اپ کرانا مائیں، اور اچھا کھانا بناؤ بہترین. جیسے عید کا دن سیلیبریشن کرتے، ڈیلیشیس فوڈ بناؤ، اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن تم نے تبرک کھایا، نیاز کھائی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا گوشت بنا، خون بنا، ہڈیوں میں طاقت ہے. اب تمہارا جسم اتنا پاک رزق کا ہو گیا کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری میں مولا حسین کا صدقہ کھائے، اور آج آپ تم کو تحفہ لینا ہے. تو بہترین گھر میں کھانا بناؤ، حلال رزقن واسعن حلالن طیبن سے بنا کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور کر کے بولو کہ مولا آپ اس کو قبول کریں. اور آج آپ کی تاج پوشی کا دن ہے. بی بی کو بولو کہ بی بی آج آپ کے نام کی عید ہے. بچوں کو بولو کہ بی بی سے بولے کہ ہم کو گفٹ چاہیے. ہم نے نوحہ پڑھا ہے، ہم نے ماتم کیا ہے، ہم نے مجلسوں میں جا کے ہم بیٹھے تھے، ہم فرش عزا پہ بیٹھے، آج ہم فرش مسرت پہ بیٹھے. کل تک فرش عزا پہ تھے، آج فرش مسرت پہ. تو یہ بولو کہ مولا بی بی اب فرش بدلا، اب آپ بھی ہماری زندگیوں کو بدل دو. دوستو یہ تم کو اتنا کام آنے، اور جو میں آپ کو خالی ایک جملے میں بول رہا ہوں، کمنگ ایئر تک کا پروٹیکشن آج کی رات کا. آج کی رات زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. یہ نہیں کہ 8 ربیع الاول ہو گیا، اب شام ہو گئی، رات ہو گئی، یار اب کیا، اب تو مولا حسین سے اتنے دن سے پڑھ رہے تھے نہ فوگے. نو، دن میں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات کم از کم زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ پڑھ کے آج مولا حسین کو ہدیہ، زمانے کے امام کو آج ہدیہ کرنا. بی بی نرجس خاتون کو بولنا کہ آج آپ کے بیٹے کا تاج پوشی ہے. 11ویں امام کو بولنا کہ مولا آج آپ کے بیٹے کی تاج پوشی، ہمارے زندہ امام کی تاج پوشی. تو اس لحاظ سے آج امام حسین کی زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا. یہ تمہارا 1 سال کا پروٹیکشن ہے. زیارت آل یاسین پڑھے تو بہت اچھا. میں نے جب شارجہ کی مجالس میں نے پڑھی تھی، اس میں میں نے بولا تھا، آج بول رہا نہیں، آج میں آپ کو خالی ریمائنڈ کر رہا. میں صرف یہ بول رہا کہ زیارت آل یاسین پڑھو، اور 17 ربیع الاول تک، 17 ربیع الاول کو 2 صادقین کی ولادت آنے والی ہے. تو اس دن تک، آج کیا ہے 8 اور 17، ابھی 9 دن باقی ہے، 9 days باقی ہے. یہ 9 دن روزانہ سلوات کی آج بھی سلوات کی ایک تسبیح ضرور پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اور کل بھی پڑھنا. اور 9 دن تک، انہیں کمنگ 17 ربیع الاول تک، واجب نہیں. اگین آئی ایم ٹیلنگ، دس از ناٹ دا واجب، بٹ دس کین چینج یور ڈیسٹینی. پھر بول رہا، this can change your destiny. Try and see this amal. Try and see. میں کوئی آپ کو 1 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا، 5 منٹ کا ہوم ورک دے رہا. یہ بھی نہیں بولا کہ وضو کرو، مصلی پہ آؤ، قبلے کی طرف بیٹھو اور پڑھو. I'm not telling you this. پھر بول رہا واجب نہیں ہے، نہیں پڑھتے مت پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے. But don't ask me کیوں پڑھیں، کس کا ارشاد ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. 10 کتابیں بتا دوں،
لیکن سلوات پڑھنے کے لیے 10 کتابیں بتاؤں کہ 10 کتابوں میں ہر معصوم کا ارشاد ہے سلوات پڑھنا. اس سے ایزیسٹ وے ٹو گیٹ سم تھنگ فرام امام کچھ نہیں. بہترین عمل ہے. ہر منزل پر پھر بول رہا ہوں ہر منزل پر سلوات تمہارے کام آنے والی. اور عید کے دن یہ سلوات وہ ہے کہ تم کو اس دنیا میں بھی کام آتی ہے, وہ دنیا میں بھی کام آتی, یہاں بھی کام آتی, وہاں بھی کام. سب سے فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ دا رحمت میں بتا دوں آپ میرے جملے غور سے سنو. سب سے فاسٹسٹ وے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مثال دے رہا, بھونی مثال ہے. نارمل لیٹر رہتا, ڈی ایچ ایل رہتا. ڈی ایچ ایل سے فاسٹ تو آج کل کوئی نہیں, رائٹ. یا ایسا بھی ہوگا کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے. ڈی ایچ ایل سے فاسٹ وہی ہوگا کہ بندے کو ڈائریکٹ دے کے آپ فلائٹ سے ٹکٹ پہ دے کے بھیجو, وہی ہوگا. یا بندے کو آپ خود بھیجو, وہ ہے فاسٹ. یا ڈی ایچ ایل سے بھیجو. نارمل لیٹر ہے, جا رہا 4 دن میں پہنچ رہا. ڈی ایچ ایل 12 آورس 14 آورس 24 آورس کے اندر پہنچ جاتا, کہیں بھی رہو, رائٹ. تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز رہتی, آپ بولتے ہیں یار اس کو تو جلد سے جلد پہنچنا ہے, میرا بہت امپورٹنٹ کام ہے, تو آپ ڈی ایچ ایل سے یو پے ایکسٹرا اینڈ یو گو. یہاں تو سارا کوئی ایکسٹرا پے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایزیسٹ وے بتا رہا ٹو گیٹ دا رحمت ٹو نائٹ اینڈ ٹمارو اینڈ ٹل 17 ربیع الاول. یہ بہترین آپ کر کے دیکھنا یار, کر کے دیکھو. آپ مجھے دعا دیں گے, آئی جسٹ نیڈ یور دعاز, آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو, آئی جسٹ نیڈ یور پریئرز, آئی جسٹ نیڈ یور. میرے لیے دعا کر دینا, میرے والدین کے لیے دعا کر دینا. کیا کہ سلوات کی ایک تصویر پڑھو آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وعجل فرجہ مس نہیں کرنا. سلوات کی ایک تصویر پڑھو, پڑھ کے بی بی زہرا کو ہدیہ کرو, 110 مرتبہ پڑھو, 110, اور شہزادی کو ہدیہ کرو. اور بولا کہ بی بی یہ تحفہ ہے, یہ گفٹ ہے آپ کو. 2 مہینے 8 دن میں نے عزاداری کی, اور آج کی رات آپ کی رات آ گئی. یہ رات کل کا پورا دن آپ کے نام کا ہے, ہر دن آپ کا ہے, لیکن یہ نام آپ ہی کا ہے. ہر کیلنڈر پہ عید زہرا, عید زہرا, عید زہرا, عید زہرا لکھا ہوا. یہ آپ کی رات ہے, آپ کا دن. میں کچھ نہیں مانگ رہا, آپ کو سلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. اب دیکھو میں آپ پہ کیا بول رہا ہوں آپ سے, you're not asking anything. What you're saying کہ میں آپ کو صرف سلوات پڑھ کے ہدیہ کرا. اب آپ دیجئے مجھے. جب بیوی دینے لگتی نا, غیر حساب اللہ دیتا ہے, کوئی حساب نہیں رہتا. کیوں؟ اب آپ سنو. سلوات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وعجل فرجہ ہم تو دعا ہے, ضرور پڑھنا, اس سے مولا سے رشتہ بنتا. آپ نے دعا کی کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. ہر چیز رحمت کے نیچے ہے. رحمت یعنی بلیسنگ. تمہاری دعاؤں کی قبولیت اللہ کی رحمت آئے تو قبول ہوگی. تمہارا رزق کا دروازہ اللہ کی رحمت آئے گی تو کھولوں گا. تمہارے گناہ معاف ہوئیں گے, اللہ کی رحمت آئے گی تو معاف ہوں گے. تمہارے قرضے ادا ہوں گے, ڈیبس ادا ہوں گے تو رحمت آئے گی. تمہارا اگر شارجہ دبئی میں ویزے کا پرابلم ہے, امیگریشن کا پرابلم ہے, تو رحمت آئے گی تو ویزا لگے گا. تمہارے گھر میں ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے تو رحمت آئے گی تو ہسبینڈ وائف کا ایشو دور. تم کو اولاد نہیں ہے تو اللہ رحمت کو نازل کرے گا, تو رحمتیں بن کے تمہاری بیٹی بیٹا دنیا میں آئے گا. تو ساری چیزیں رحمت کے نیچے, ہر چیز رحمت ہے. رحمت آ جائے تو ساری چیزیں کھل جاتی. اب میں آپ کو یہی بول رہا ہوں, میں آپ سے یہی عرض کروں, کچھ مت کرو یار, کچھ مت کرو. میں ایزیسٹ وے شب عید زہرا کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو. آپ یہ کر کے دیکھنا, اس کے بعد دیکھنا کہ بیوی کا کرم کیسے ہوتا. یہ تاج پوشی ہے امام زمانہ کا کرم. 2 سلوات پڑھیں گے, ایک پڑھیں گے بی بی زہرا کو ہدیہ کریں گے, ایک پڑھیں گے زمانے کے امام کو ہدیہ کریں گے. زمانے کے امام کو کیا کریں گے؟ صرف سلوات پڑھو, 110 مرتبہ آج پڑھو, بیوی کو ہدیہ کرو, اور 110 پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے. کل بھی پڑھو. اور یہ آپ طریقہ کب تک پڑھیں گے؟ 17 ربیع الاول. کیوں 17 ربیع الاول کو اصل رحمت کا دن اور آ گیا.